مذہب اسلام میں خدا کا تصور بہت واضح اور عیاں ہے، کیونکہ مذہب اسلام جو ہے مکمل طور پر وحدانیت پر مبنی ہے اور توحید کے بغیر اس کا تصور ممکن نہیں ہے۔ مذہب اسلام میں خدا وہ ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اسی ذات کا نام اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ کس ذات پر اللہ ہونے کا یقین کیا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں اسلام نے ایک اصول بیان کیا ہے جو ان معیار پر مکمل اترے اور پوری صفات اس میں پائی جائیں۔ صرف اسی ذات کو اللہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ معبود تو وہی ذات ہو سکتی ہے نا جو سب سے الگ اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہو، وہ اپنی صفات میں سب سے جدا ہو اور ممتاز ہو۔ عبادت کے لائق وہی ذات ہو سکتی ہے جو یکتا اور مالک دو جہاں ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعارف اور اس کو پہچان کے لیے 4 آیات پر مشتمل قرآن پاک میں ایک سورت کا نزول فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس مختصر لیکن جامع ترین سورت میں اسی بات کو بتایا ہے، خدا کی ذات تو وہ ذات ہے جو ان معیار پر مکمل اترے، اور وہ سورت سورہ اخلاص ہے۔ 4 آیات پر مشتمل قرآن مجید کی یہ سورہ اخلاص جو کہ ایک خدا کی ذات کا معیار جو ہے وہ بیان کرتی ہے۔ جیسا کہ پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اب ایک سے مراد یہ ہے کہ کوئی دوسرا معبود یا خدا اس جہاں میں نہیں ہے، وہ تنہا ہے، پوری کائنات کا مالک و خالق ہے اور رازق بھی ہے۔ اگر ہم دنیا کے قاعدے کو دیکھتے ہیں تو دنیاوی قاعدہ بھی یہی ہے، ادارے میں ایک ہی شخص سربراہ ہوتا ہے۔ اگر کئی افراد کو سربراہ بنا دیا جائے تو پورا نظام معطل ہو جاتا ہے اور وہ سب باہم دست و گریباں ہو جائیں گے۔ اور دوسری جو آیت ہے وہ ہے اللہ الصمد، کہ اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب ہے کہ وہ اپنے امور کو انجام دینے میں کسی کا محتاج اور ضرورت مند نہیں ہے۔ وہ جب چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے ایک کلمہ کن کے ذریعے انجام دیتا ہے، لیکن پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کا محتاج نہیں ہو۔ ہر کوئی اپنے کام کو کرنے اور اپنے مراد کو پانے میں اس کا محتاج ہے۔ آسمان و زمین، چاند، ستارے، انسان و جنات، صحرا و بیابان، بڑے بڑے فرشتے اور جاندار، سب اپنے وجود کو باقی رکھنے اور اپنی زندگی جینے میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اور تیسری آیت بہت امپورٹنٹ ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تنہا ہے، بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے۔ وہ نسل انسانی اور دیگر مخلوقات کی طرح توالد و تناسل کے سلسلے سے پاک ہے۔ جب دنیا میں کچھ نہیں تھا تب بھی اس کی ذات تنہا موجود تھی، اور جب دنیا سے سب کچھ فنا ہو جائے گا تب بھی اس کی ذات تنہا باقی رہے گی۔ اور چوتھی جو آیت ہے سورۃ اخلاص کی وہ یہ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مخلوق میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے کسی کام میں شریک ہو، اس کا ہمسر ہو یا اس کا ساجی ہو یا اس کا کوئی دوست ہو۔ وہ تنہا اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے اور اس کے چلانے میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہے جن کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد یقین ہو جاتا ہے کہ بے شک عبادت کے لائق وہی ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور اسلام میں خدا کی ذات کے لیے وحدانیت بنیادی شرط ہے، اور اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ البتہ اگر دنیا میں دیکھا جائے تو دنیا میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب ایسی باتوں کو منسوب کر دیتے ہیں جو اس کی شان کے خلاف ہیں، اور دیگر مخلوقات میں سے بعض کو اللہ کا بیٹا یا اس کا شریک تصور کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اے ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا تسلیم کرو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، آپ کی ذات پاک ہے، مجھ سے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایسی بات کہوں جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں؟ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا۔ آپ تو اس بات کو بھی جانتے ہیں جو میرے دل میں ہے
اور جو آپ کے دل میں ہے میں اسے نہیں جانتا، بے شک چھپی ہوئی باتوں کو بھی آپ خوب جانتے ہیں۔ میں نے ان کو اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی۔ جب تک میں ان کے درمیان رہا ان کی نگرانی کرتا رہا، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو پھر آپ ہی ان کے نگراں رہے، اور آپ تو ہر چیز سے باخبر ہیں۔ اگر دین اسلام میں دیکھا جائے تو دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ وحدانیت پر ہے، اور جو بھی اس دین میں داخل ہوگا اس کے ایمان کی بنیاد بھی وحدانیت کے اوپر ہے، کیونکہ اگر اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو وہ شرک ہوتا ہے۔ اب وہ شرک جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہے، کہ نہ صفات میں شرک جو ہے اللہ کو قابل قبول ہے، اور نہ ہی اس کے افعال میں شرک جو ہے وہ اللہ کو قابل قبول ہے، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ بے شک شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، کیونکہ جتنی بھی معاشرے میں برائیاں پھیلتی ہیں وہ اس شرک ہی کی بدولت پھیلتی ہیں، کہ جب انسان کسی اور ذات کو اللہ کے مقابلے میں لے آتا ہے، یہ جب انسان اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لے آتا ہے، یا اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لے آتا ہے، تو تبھی سے اس پوائنٹ سے اس جگہ سے معاشرے میں برائیاں جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کے دل میں، اس کے دماغ میں اس کے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، وہی تمام ضروریات پوری کرنے والا ہے، تو انسان جو ہے وہ کبھی بھی گمراہی کی طرف یا گمراہی کا شکار نہیں ہو سکتا۔